شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی مصطفیٰ شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں اب ہم لوگ نیو کراچی رہتے ہیں، لیکن جو کہانی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آج سے 22 برس پرانی بات ہے۔ اس وقت ہم لوگ لیاری، کراچی کا جو علاقہ لیاری ہے وہاں کے ہاشمی محلہ میں رہتے تھے۔ ہاشمی محلہ جو ہے وہ ایک پرانا محلہ ہے، بہت پرانے وہاں پر مکان ہیں اور اب آ کر لوگوں نے اس کا بہت برا حال بھی کر دیا ہے، جیسے جگہ جگہ پر کچرا کنڈی، صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو وہاں پر ہم تب رہتے تھے تو اس وقت اتنے برے حالات نہیں تھے، کچھ بہتری تھی، لیکن وہاں پر رہنا ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ ہاشمی محلہ کی جس گلی میں ہم لوگ رہتے تھے اس گلی سے پہلے ایک گلی آتی تھی، وہاں پر ایک ذبح خانہ ہوتا تھا جہاں پر قصاب جو ہے وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور پھر دوسرے جو عام قصاب ہوتے ہیں جو گوشت کو تقسیم کرتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، بیچتے ہیں آگے، وہ وہاں سے خرید کر گوشت لے کر جایا کرتے تھے۔ تو اس گلی سے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ جب بھی وہاں سے گزرتے تھے وہ کچے گوشت کی سمیل بہت زیادہ وہاں پر ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس گلی میں رہنے والے لوگ بھی اکثر یہ شکایت کیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر کچھ عجیب و غریب معاملات ہونے لگے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ جب وہ قصاب خانہ جو ہے ذبح خانہ جو ہے جب وہ بند ہوتا تھا تو رات کے وقت وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھی۔ آوازیں ایسی آتی تھی کہ جس طرح سے کبھی وہاں پر کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کبھی کسی مرد کی آواز آنا تو کبھی کسی عورت کی۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ جگہ بالکل بند ہوتی ہے، پھر یہاں سے ایسی آوازیں کیوں آتی ہیں۔ اس محلے میں بھی، اس گلی میں بھی میرے ایک دو دوست رہتے تھے، تو جب بھی وہ رات کو کام سے دیر سے آتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ وہ جو ذبح خانہ ہے وہاں سے بڑی بھیانک آوازیں آتی ہیں۔ بلکہ ایک دوست نے تو یہاں تک بتایا کہ میں رات 2 بجے کے قریب وہاں سے گزر رہا تھا تو میرا پہلے تو سر بہت سا بھاری ہو گیا، مجھے ایسا لگا میرے سر پر بہت وزن کسی نے رکھ دی ہے۔ پھر ایک دم میرے کانوں سے ایک چھوٹے سے بچے کی آواز ٹکرائی، وہ بچہ ہنس رہا تھا، بڑے خوفناک کہہ کے لگا کر ہنس رہا تھا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ذبح خانہ کے دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا۔ اس وقت وہاں پر ایک بچے کو دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا۔ ابھی میں اس پر غور کر ہی رہا تھا کہ وہ بچہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، نہ بھاگا نہ وہ کہیں گیا، بس غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں بہت ڈرتا ہوں اور میں دیر رات کے گھر واپس نہیں آتا۔ ایک دو اور لوگوں نے بھی ایسی شکایتیں کی کہ ذبح خانہ جب بند ہوتا ہے رات کو تو وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، اور وہاں کے جو قصاب تھے جو وہاں پر گوشت یا جانور اپنے ذبح کیا کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ کبھی کبھار آرڈر پر بھی یہاں پر ہم لوگوں نے جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں اور صبح آ کر ہم لوگوں سے قصاب جو ہے وہ سارا گوشت لے جاتے ہیں، تو اکثر ہم لوگوں کا گوشت غائب ہوتا ہے۔ پہلے انہیں یہ وہم ہونے لگا کہ لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں، آس پاس کوئی جیسے پتہ نہیں لگتا تو چور تو چوری کرتے ہیں اور وہ ہر جگہ پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ رات بھی یہاں پر رکا کریں گے۔ تو جب انہوں نے وہاں پر رات رکنے کا فیصلہ کیا تو ان کے ساتھ بہت بھیانک حادثہ بھی ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ رات 12 بجے کا ٹائم تھا، تو جس جگہ پر ہم لوگوں نے وہاں پر جو ڈیپ فریزر تھے وہاں پر ہم لوگ سارا گوشت بنا کر رکھ دیا کرتے تھے، تو اس طرف سے ہمیں ایسی آوازیں آنے لگی جس طرح سے کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور بہت آہستہ سی آواز میں۔ ہم لوگوں کو پتا چل گیا کہ جو بھی چور چوری کرنے آیا وہ ابھی وہیں پر موجود ہے۔ ہم لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے، دروازہ کھولا، اندر گئے، اندر کوئی بھی نہیں تھا، بالکل خالی تھی وہ جگہ۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ابھی تو آوازیں آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے پورا وہ جو مکان سا تھا، جو جگہ تھی ان کی،
وہ پوری ہم لوگوں نے دیکھی، ہر جگہ جا کر دیکھا، کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ہم لوگ پھر آ کر لیٹ گئے، وہ 3 لوگ تھے۔ تبھی وہ کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری، ایک دم سے ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی بہت بھاری برتن گرتا ہے۔ وہاں پر ان کے بڑے بڑے برتن ہوتے تھے جن میں وہ گوشت کو اکثر کاٹ کے رکھ دیا کرتے تھے، جس طرح سے بڑے لوہے کے ٹب ہوتے ہیں اس طرح کے۔ تو کہتے وہ کسی نے اٹھا کر صحن کے درمیان میں پھینکا، اس کو تو اکیلا ایک آدمی اٹھا بھی نہیں سکتا۔ تو ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی بہت بڑا دھماکہ سا ہوا ہے۔ جب ہم لوگ اٹھے، اس آواز کے توقع میں بھاگے باہر آئے تو وہ برتن خالی پڑا تھا۔ ہم لوگوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس میں تو بہت زیادہ، ہم لوگوں نے جیسے وہ بکروں کی کھال تھی، ان کی ہڈیاں تھی، سر تھے، وہ ہم لوگوں نے رکھے تھے، تو وہ کہاں گئے؟ بالکل وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہ سارا کچھ غائب ہو چکا تھا۔ تبھی ایک دم سے ہم لوگوں کے ہی ایک ساتھی کو سیڑھیوں کی طرف سے کسی کی آواز آئی، جیسے وہاں پر کوئی بولا ہے۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا، جیسے چھت پر گیا تو اس کی چیخو پکار شروع ہو گئی۔ جب یہ 2 لوگ واپس گئے تو اس کو زمین کے اوپر کوئی گھسیٹ رہا تھا اور وہ چیخو پکار کر رہا تھا، ایک کالا وجود جس کا قد بہت لمبا تھا اور وہ اتنا پتلا تھا جس طرح سے کوئی سٹک ہوتی ہے، اس کو گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا۔ یہ لوگ فوراً سے آگے بڑھے اور اس کو بچانے کی کوشش کی تو وہ جو بھی مخلوق تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جیسے میں بھاگتا ہوا سیڑھیوں میں اوپر آیا تو یہاں پیروں کے بل کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ انگارے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہے کیا۔ تو ایک دم سے اس مخلوق نے میرے پر حملہ کر دیا اور مجھے کھینچنے لگ گیا۔ اس کی آواز بہت بھیانک تھی، یہاں پر بھوت ہیں، جنات ہیں، مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ راتوں رات وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ 2 دن کے اندر اندر ان لوگوں نے وہ ذبح خانہ خالی کر دیا۔ جب سے ان کے اس آدمی کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس مخلوق نے اتنی زور سے اس چھت پر گھسیٹا اور پٹکا تھا کہ اس کا ایک پاؤں بھی، جس طرح سے بعد میں اس کے پاؤں کا کوئی مسئلہ بنا، وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ جب وہ خالی ہو گیا تو اس کے بعد وہ تعفن، وہ بدبو تو وہاں سے آنا ختم ہو گئی، لیکن وہ مسکن بن گیا جنات کا، بھوت پریت کا۔ اکثر وہاں سے رات کے وقت ایک عورت نمودار ہوتی تھی۔ یہ علاقے کے ان لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ جگہ خالی ہو گئی تو لوگ آزادی سے رات کو دیر سے آیا کرتے تھے کہ اب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب وہاں پر وہ گوشت وغیرہ ہی نہیں رہا، وہ چیزیں ہی نہیں رہی، تو جنات یہاں پر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے، اسی محلے کا ایک آدمی تھا، تو وہ کہنے لگا کہ رات کو تقریباً 1:45 بجے کا ٹائم تھا، میں کام سے واپس آ رہا تھا، میں پیدل تھا، سخت سردی کی راتیں تھیں۔ تو جیسے میں گلی میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی ذبح خانہ کے دروازے کے آگے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کا حلیہ بہت زیادہ عجیب سا تھا۔ اس عورت نے جیسے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا اور وہاں پر وہ کھڑی تھی۔ میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا، میں تھکا ہوا تھا کام سے، اپنے گھر جانے لگا۔ تو جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرا تو مجھے اس کی ایک بھیانک سی آواز سنائی دی، جس طرح سے وہ رونے والی آوازیں نکال رہی ہے۔ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا اور اس کا وہ جو برقعے والا لباس تھا وہ بھی غائب تھا، جسم کے اوپر بے تحاشا بال تھے، بھیانک چہرہ، اتنی لمبی زبان۔ اس نے باقاعدہ جب اسے دیکھا تو وہ چیخیں مار کے بھاگنے لگا تو وہ وہیں پر غائب ہو گئی۔ پھر یہ بات عام ہو گئی کہ ذبح خانے سے رات کے وقت ایک بھیانک چہرے والی عورت نمودار ہوتی ہے۔ وہ کوئی چڑیل آفت تھی، جنی تھی یا جو بھی تھی۔ شام کے بعد لوگوں نے اس گلی سے گزرنا چھوڑ دیا، اتنا لوگوں کو ڈر لگتا تھا۔ ہم لوگوں نے بھی یہ باتیں سنی، پہلے تو لگا کہ شاید لوگوں کا وہم ہے، پتہ نہیں اس میں صداقت ہے بھی یا نہیں۔ میں ایک رات کام سے واپس آ رہا تھا تو ہم لوگوں کی جو گلی تھی اس کے آگے وہ کچھ بیریئر لگے ہوئے تھے تو وہ راستہ بند تھا۔ وہاں پر ایک بہت بڑا جیسے سنک ہول تھا، تو اس میں وہ جیسے وہ سیوریج کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ ساری جگہ بند ہوئی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں گزر کر جا سکوں، لیکن پھر مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میں اس گہرے گڑھے میں نیچے گر نہ جاؤں۔ تو میں نے سوچا اسی گلی سے ہو کر آگے سے ٹرن کر کے اپنی گلی میں چلا جاؤں گا۔ وہاں جب میں اس گلی میں داخل ہوا، گلی بالکل سنسان اور ویران تھی، اور وہ جو ذبح خانہ تھا اس گلی کے درمیان والے حصے پر بنتا تھا۔ تو جیسے ہی میں وہاں پر داخل ہوا اس گلی میں، پہلے بالکل سناٹا تھا، کچھ بھی نہیں تھا،
نہ کوئی آواز، نہ کوئی سرگوشی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، بالکل سنسان ویران گلی۔ جیسے میں صبح خانے کے قریب آنے لگا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی آہستہ سی آواز میں کوئی عورت ہے اور وہ باتیں کر رہی ہے۔ میں نے ان باتوں پر غور نہیں کیا اور میں آگے بڑھنے لگا۔ تبھی ایک دم سے مجھے لگا کہ جس طرح سے میرے پیچھے بھی کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، بالکل میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، گلی تو خالی تھی۔ میں نے ہلکی سی آنکھ کر کے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ بالکل میرے شولڈر سے تھوڑا سا ہی پیچھے ہوگا کوئی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی جو جوتی کی آواز تھی ویسے جیسے خواتین کی جوتی ہوتی ہے، جیسے کوئی ایڑی والے شوز ہوتے ہیں، ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اب پھر میری نظر پڑی تو وہ جو کچھ بھی تھا میرے بالکل قریب ہو گیا۔ اس سے بہت زیادہ گندی اسمیل بھی آ رہی تھی اور ایک دم سے اس کی وہ بولنے کی آوازیں رونے میں بدل گئی اور غرانے لگ گئی۔ جیسے وہ آوازیں تیز ہوئی میں نے بھاگنا شروع کر دیا، وہ چیز باقاعدہ وہ مخلوق میرے پیچھے بھی بھاگی۔ میں اللہ اکبر کرتا، آیت الکرسی پڑھتا اس گلی سے باہر نکلا۔ میرے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اسے ذبح خانے کے آگے ایک کداور عورت کھڑی تھی۔ اس کا سر بہت زیادہ اونچا ہو گیا تھا، گھروں سے بھی اونچا جا رہا تھا، بہت زیادہ سیاہ رنگ کی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ماتھے کے درمیان میں کوئی روشنی ہے۔ میں اپنے گھر بھاگا، بڑی مشکل سے گھر پہنچا۔ گھر جیسے ہی آیا اتنی بری حالت تھی میری کہ میں کانپ رہا تھا۔ میری امی بھاگی بھاگی گئی، پانی کا گلاس لے کر آئی۔ پانی پینا تو دور، میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے اگلی صبح جا کر ہوش آئی۔ رات بھر میرے گھر والے کوشش کرتے رہے، پانی کے چھینٹے مارتے رہے، میرے ہاتھ پاؤں ملتے رہے کہ شاید مجھے ہوش آ جائے، لیکن ایک تو آدھی رات کا ٹائم تھا، دوسرا وہ ڈرے ہوئے تھے کہ باہر جائیں یا نہ جائیں، پتہ نہیں ہوا کیا ہے۔ اس خوف سے وہ باہر بھی نہیں نکلے کیونکہ اس وقت بھی گلی سے خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر والوں کو دیکھ کر ڈر گیا، پوچھنے لگا میں کہاں پر ہوں؟ تو انہوں نے کہا تم گھر میں ہو۔ میں نے پھر رات والا سارا قصہ بتایا جو کچھ میرے ساتھ ہوا۔ وہی بس قصہ تھا جو حادثہ میرے ساتھ ہوا، اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ محلہ چھوڑ دیا۔ اب اس محلے کی وہ حالت ہے کہ جگہ جگہ پر کچرا، گندگی، ٹوٹے پھوٹے مکان، اور وہ گلی تو بالکل ہی خالی ہو گئی ہے۔ اب ہم لوگ نیو کراچی رہتے ہیں۔ تو یہ میرا میری زندگی کا ایک ایسی خوفناک ایک حادثہ ہے کہ جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اس کے بعد میں نے بہت جگہ سے روحانی علاج کروائے، تب جا کر میں ٹھیک ہوا، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، میں سو نہیں سکتا تھا۔ جب بھی میں سوتا تھا تو میرا پورا جسم ایسے بھاری ہو جاتا تھا، بازو کندھے شل ہو جاتے تھے، دماغ میں جیسے عجیب و غریب چیخیں سنائی دیتی تھی، کانوں میں دماغ پر بوجھ پڑ جاتا تھا، آنکھوں سے پانی بہتا رہتا تھا، اور میں اتنا سست ہو گیا تھا کہ میرا اٹھ کر ہلنے کو بھی میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ بس میں یہ کہتا تھا کہ میں سارا دن سویا رہوں۔ اگر مجھے کوئی گھر والا کوئی کام کہتا تھا، ایون کہ مجھے کھانے کے لیے بھی بلاتے تھے، تو میں لڑنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ حالت تھی میری۔ تو جب میں نے اپنا روحانی علاج کروایا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ تمہارے اوپر آسیب ہے اسی مخلوق کا۔ وہ جگہ اس حد تک آسیب زیادہ ہو گئی تھی کہ ایک وہاں پر گندگی، تعفن، پھر وہ تھا بھی ذبح خانہ، تو وہاں پر جنات کا وہ مسکن بن گیا۔ پھر وہاں پر وہ آفت، بھیانک چڑیل آفت تھی وہ، کیونکہ جو حلیہ میں نے دیکھا تھا میں نے وہی حلیہ ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا یہ ایک پچھل پہلی ڈائن کا حلیہ ہوتا ہے، وہ اتنی ہی کداور ہوتی ہے اور اس کے ماتھے کے درمیان میں روشنی ہوتی ہے، جس طرح سے ایک آنکھ ہوتی ہے اور اس میں سے روشنی نکلتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے اب میں ٹھیک ہوں، دوبارہ کبھی بھی میں اس سائٹ پر نہیں گیا۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ مصطفیٰ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی قاسم شیئر کر رہے ہیں۔ قاسم کہتے ہیں میں اپنی سٹی کا نیم نہیں بتانا چاہتا۔ آج سے 8 سال پرانی بات ہے۔ میری جو شاپ تھی، کاسمیٹک شاپ تھی ایک مارکیٹ میں، تو ابھی نیا نیا کام تھا، تو اس لیے میں زیادہ ٹائم اپنی شاپ پر دیتا تھا۔ اکثر و بیشتر میرے دوست بھی آ جایا کرتے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، تو باتوں باتوں میں وقت کا آئیڈیا نہیں رہتا تھا۔ میرا ایک دوست مجھ سے ملنے آیا تو ہم لوگ کھانا کھانے چلے گئے۔ کھانا کھا کر دوبارہ ہم لوگ شاپ پر آئے، تو اس کے بعد 1-2 اور میرے دوست انہوں نے آنا تھا، وہ ملنے آ گئے۔ تو اٹھتے اٹھتے مجھے رات 12:30 پونے 1 کا ٹائم ہو گیا۔ سخت سردیوں کی راتیں تھیں۔ میں نے دکان بند کی تو 1 بج گیا۔ تقریباً پوری مارکیٹ بند ہو چکی تھی۔
ایک دو صرف لیڈیز ٹیلر تھے جن کی شاپ کھلی ہوئی تھی. تو میں وہاں سے نکلا, اپنا موٹر سائیکل لیا اور گھر کی طرف رواں دواں تھا. جب بھی ہم لوگ مارکیٹ سے باہر نکلتے تھے تو اس کے آگے ایک پرانا گورنمنٹ اسکول ہوتا تھا. وہ اسکول بہت پرانا اور قدیم تھا, تاریخی اسکول تھا وہ ایک. اس اسکول کے پاس سے جو ہی میں گزرنے لگا تو مجھے باقاعدہ کسی نے آواز دی. آواز جس طرح سے ایک لڑکی کی آواز تھی. میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی. اس لڑکی نے کہا کہ میری مدد کرو, مجھے تھوڑا سا آگے اتار دو, یہاں پر میرے خالہ اور خالو جو ہیں وہ مالی ہیں یہاں کے اور چوکیدار بھی ہیں, تو وہ یہاں پر رہتے تھے. میں ان سے ملنے کے لیے آئی تھی تو وہ نہیں تھے. ایک دم سے میرا دماغ اتنا معوف ہو گیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ رات کا کون سا ٹائم ہے, پورا بازار بند ہے, تو یہ عورت بھلا کہاں سے آ سکتی ہے. ذہن کو ایک دم سے جیسے وہ اس نے معاف کر دیا. میں نے اسے کہا کہ آپ نے کدھر جانا ہے. اس نے کہا کہ بس بازار سے آگے ہی ایک محلہ ہے, مجھے وہاں پر اتار دینا, کالونی ہے کوئی. میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں. نہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو, جیسے وہ جو بول رہی تھی بس میں وہی کر رہا تھا. وہ میرے بائک پر بیٹھ گئی. جیسے وہ میرے بائک پر بیٹھی میرا بائک بہت زیادہ وزنی ہو گیا, اتنا وزنی ہو گیا کہ چلانا مشکل ہو رہا تھا. جبکہ دیکھنے میں وہ ایک عام سی دبلی پتلی سی لڑکی تھی اور اس نے جیسے نقاب سے اپنا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا. کالے رنگ کی اس نے چادر لی ہوئی تھی اور یلو پیلے کلر کا اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا. وہ بائک پر بیٹھ گئی. بڑی مشکل سے میں نے بائک چلایا. اس مارکیٹ سے جیسے ہی میں باہر نکلا تو میں اس سے مخاطب ہو کر یہ پوچھنے لگا کہ وہ کالونی کس طرف ہے. تو اس نے کہا کہ یہاں سے تم نے دائیں طرف مڑ جانا ہے. تو جو ہی میں دائیں طرف مڑا تو آگے وہاں پر ایک بہت بڑا پرانا درخت ہوتا تھا, برگد کا درخت تھا. اکثر اس درخت کو میں نے دن کے ٹائم دیکھا تھا, رات کے اس طرف کبھی آنا ہوا نہیں. وہ درخت بہت زیادہ پھیلا ہوا درخت تھا. تو جیسے اس درخت کے پاس سے میں گزرا, ایک دم سے جیسے میرے موٹر بائک کے آگے کچھ چیز آئی اور میں گرتے گرتے بڑی مشکل سے بچا. میں نے بریکس لگا کر موٹر بائک کو روک لیا. تو جیسے میں نے روکا تو مجھے لگا کہ شاید وہ عورت گر گئی ہے. تو میں ڈر گیا اور میں نے کہا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی. میں اس سے مخاطب ہو کر اس سے بات کرنے لگا. تو جو ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سڑک ویران سنسان خالی تھی. کہیں اس لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. میں نے چاروں طرف دیکھا, مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ہوا کیا, وہ کہاں گئی. میں پیچھے تک گیا کہ شاید کہ پیچھے نہ گر گئی ہو, کہ وہ بھائی کو سنبھالتے سنبھالتے میں نے بڑی مشکل سے روکا کیونکہ میں سپیڈ میں آ رہا تھا. لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. میں اتنا سخت ڈرا, میں نے فوراً سے اپنا بائک لیا اور میں جب وہاں سے نکلنے لگا تو باقاعدہ مجھے ایسا لگا کہ بڑی بھیانک آواز میں ایک چیخ میرے کانوں میں جیسے ٹکرائی ہے. میں نے پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. میں گھر آ گیا. صبح میں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی. گھر والے بڑے پریشان ہو گئے. تو میری جو چھوٹے بھائی تھے ان کے پاس اکثر کچھ بچے قرآن پاک پڑھنے آیا کرتے تھے. اسے بڑا شوق تھا قرآن پاک پڑھانے کا بچوں کو, وہ پڑھایا کرتا تھا. تو میرے بھائی نے مجھے یہ کہا کہ فلاں فلاں جگہ ہے, وہاں پر ایک مفتی صاحب ہے, تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں, کیونکہ میں ان کے پاس جا کر اکثر بیٹھتا ہوں, تو شاید وہ بتا سکیں کہ وہ کیا ہوا تھا, تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہ بن جائے. اس نے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا, بچے چلے گئے. ہم دونوں بھائی اٹھ کر مفتی صاحب کے پاس چلے گئے. میرا وہ بھائی ذرا اسلامی ٹائپ ہے, تو اس کو جیسے ابھی بھی وہ ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک ہی پڑھاتا ہے, تو مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا. وہاں پر مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی, انہیں ساری بات بتائی. تو مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ رات جو عورت کے روپ میں میرے بھائی پر وہ مخلوق تھی وہ کوئی انسان نہیں تھی, وہ غیر مرئی مخلوق تھی, ایک جنی تھی جو عورت کے روپ میں تھی, اور وہ اس برگد کے پیڑ کی ہی مخلوق تھی. اب وہ وہاں پر اس مارکیٹ میں رات کے وقت جنات گھومتے پھرتے ہوں گے, اس کا بسیرا ہوگا وہاں پر بھی اس پرانے اسکول میں. تو جان بوجھ کر تنگ کرنے کے لیے, اپنا شکار بنانے کے لیے اس مخلوق نے جیسے عورت کا روپ لیا اور وہ میرے ساتھ آئی. اس کے بعد میں بہت بیمار رہا. دم تو میں کروایا, اس میں مجھے کچھ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد میں بیمار رہنا شروع ہو گیا, بخار نہیں اترتا تھا, دن بہ دن ویک ہونے لگ گیا اور اتنا مجھے لاس ہونے لگ گیا. جو بھی سامان آتا تھا وہ بکتا نہیں تھا. ایک دم سے سارے میرے کسٹمرز آنا بند ہو گئے. پھر میں ایک اور جگہ پر گیا, ان سے میں نے جب سارا کچھ پتا کروایا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر کالا جادو پھینکا گیا ہے
اور وہ جو مخلوق تمہیں نظر آئی تھی عورت کے روپ میں، وہ ایک جادو، جیسے میرے اوپر کالا جادو تھا اس کا ہی ایک جنات تھا، اسی کی ایک جنی عورت کے روپ میں بھیجی تھی جو میرے ساتھ وہاں تک آئی اور وہ بس میرے اوپر اثر ہو گیا. پھر میں نے بہت علاج کروایا تو کچھ جا کر وہ جادو کی بندش ٹوٹی، وہ کاروبار میرا ختم ہو گیا. 3 سال کے بعد پھر میں نے نیا کاروبار شروع کیا تو اب میرے حالات نارمل ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میرے اوپر وہ جادو کس نے کیا، کیوں کیا، میں آج تک نہیں جانتا. میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، نہ خاندان میں نہ باہر. پھر بھی کسی نے حسد میں آ کر وہ سب کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ حسن آپ کا. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے اور کبھی کسی کو بھی نقصان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بہتر فیصلہ اور انصاف کرنے والا ہے. جب بھی آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں یا جو کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ اس کا بدلہ اور صلہ اللہ ضرور دیتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ جسے چاہے جتنا چاہے نوازتا ہے. آپ محنت کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ اتنا ہی نوازے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmer57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. گھوسٹ سٹوری پر بھی سٹوری آ جائے گی اور نانا جی کی کہانیوں میں بھی ایک خوفناک کہانی آئے گی. زیادہ سے زیادہ جا کر نانا جی کی کہانیوں والے چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں مجھے وہاں پر بھی. میرے نئے چینل میں بھی مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور یہاں پر آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا کہ اتنے یونیک ویورز آ رہے ہیں. جو میں نے کل ایک شارٹ بنا کر لگایا تھا، 18.7 لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، سٹوریز سنتے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. تو پلیز برائے مہربانی آپ جب سٹوریز سنتے ہیں، آپ کو پسند آتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں. اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی. اسکیری اردو ٹیلز میں سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں. اور سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.